حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی مبارک شادی کا ایمان افروز واقعہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین ہر طرف سکون اور نور کی کیفیت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور صحابہ اکرام اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر چکے تھے۔ انہی دنوں ایک عظیم واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ جسے آج بھی دنیا سب سے برکت شادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ نکاح تھا شیر خدا اور جنتی عورتوں کی سردار کا۔ حضرت علی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ پروان چڑھے اپنا حیات بہادر، عبادت گزار اور سچے انسان تھے۔ غزوہ بدر ہو یا احد، ہر میدان میں اپنی شجاعت دکھائی، مگر مالی اعتبار سے اب بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ، باحیا اور عبادت گزار خاتون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ کئی بڑے صحابہ نے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم رشتہ آسمانوں پر طے فرما دیا تھا۔ ایک دن چند صحابہ نے حضرت بلال سے کہا، اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فاطمہ کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں، میں کس طرح بات کروں؟ صحابہ نے حوصلہ دیا تو حضرت علی ہمت کر کے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، مگر ادب اور شرم کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی، لگتا ہے تم کسی ضرورت سے آئے ہو۔ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، میری یہی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر فرمایا، علی، تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے اپنی ذرہ فروخت کی۔ اس رقم سے نہایت سادہ انداز میں نکاح کی تیاری ہوئی۔ نہ بڑی دعوتیں تھے، نہ دکھاوا، نہ فضول خرچی، صرف برکت تھی، محبت تھی اور اللہ کی رضا تھی۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے پڑھایا۔ صحابہ کی چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دعا فرمائی، اے اللہ، علی اور فاطمہ پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کو خیر و بھلائی عطا فرما۔ حضرت فاطمہ جب حضرت علی کے گھر آئے تو گھر میں بہت کم سامان تھا، ایک چٹائی، ایک پانی کا مشک اور چند برتن، مگر اس گھر میں سکون ایسا تھا جو دنیا کے محلات میں بھی نہیں ملتا۔ دونوں میاں بیوی بہت محنت کرتے تھے۔ حضرت علی باہر کام کرتے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کرتے۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک دن حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی خادم مل جائے۔
جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ پھر فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہی تسبیح فاطمہ آج تک مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیاب شادی دولت سے نہیں بلکہ ایمان، محبت، صبر اور سادگی سے بنتی ہے۔ یہ وہ مبارک گھر تھا جہاں سے اور جیسے جنتی نوجوان پیدا ہوئے۔ واقعی یہ صرف ایک شادی نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک بہترین مثال تھی۔